اب میں آپ کو ایک ہاٹ ایشو کے بارے میں بتاؤں، بہت اہم بات کرنے لگا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا۔ ایک مکار، عیار، فنکار، نام بھی لینا میں گوارا نہیں کرتا لیکن مجبوری آپ کو بات سمجھانے کے لیے، طارق مسعود، کسی ایک خاص مکتبہ فکر کا بندہ، ڈالر کی ہوا لگی ہے، باہر وزٹ پہ، آؤٹ آف کنٹری، یو کے اور یو ایس اے، نہ جانے کہاں کہاں گھومتے پھرتے، ڈالر کی ہوا لگ گئی نا، تم خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ جب دین تم سے بات تمہارے پاس حقیقی طور پر جائے تو عقل نہیں رہتی تھی۔ نعوذ باللہ من ذالک، قرآن پر اعتراض، نبی پہ اعتراض، صحابہ پہ اعتراض، کھلے لفظوں میں سوشل میڈیا پہ وائرل ہے ویڈیو، کہہ رہا ہے قرآن میں صحابہ نے جو لکھا نا، کاتب وحی ہوتے تھے، آپ کو پتا ہونا چاہیے، ڈیوٹی تھی، وحی آنی تو تم نے لکھنی ہے، کاتب وحی ہوا کرتے تھے، تو صحابہ وحی لکھتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو کہتا ہے کہ نا صحابہ نے قرآن لکھنے میں غلطی کر دی ہے، قرآن میں کچھ غلطیاں رہ گئی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام امی لقب ہے نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو امی لقب کا مطلب کیا بتا رہا ہے؟ نبی علیہ السلام کو لکھنا ہی نہیں آتا تھا، پڑھنا ہی نہیں آتا تھا، اعوذ باللہ تعالیٰ۔ کہہ رہا ہے کہ جب وحی آتی تھی نبی علیہ السلام گویا کہ نعوذ باللہ من ذالک، نبی علیہ السلام پریشان ہو جاتے تھے، صحابہ کو ڈھونڈتے تھے، جلدی کوئی وحی لکھ دو، وحی لکھ دو کوئی۔ نبی علیہ السلام کو لکھنا نہیں آتا تھا، اعوذ باللہ تعالیٰ۔ یہ اس کے الفاظ ہیں، بات بتانے کے لیے ریپیٹ کرنا پڑ رہا ہے مجھے۔ صحابہ کی بھی گستاخی ہے، نبی علیہ السلام کی بھی گستاخی ہے، اور قرآن کی بھی گستاخی۔ کہہ رہے قرآن میں، قرآن عربی گرامر کے لحاظ سے صحیح نہیں ہے، تنوین یہاں آنی چاہیے تھی، یہاں آ گئی، گرامر کے لحاظ سے اور ترتیب کے لحاظ سے قرآن صحیح نہیں ہے۔ اچھا یہ سب باتیں کرنے کے بعد کہہ رہے دیکھو قرآن صحیح نہیں ہے، اس کے باوجود اللہ نے حفاظت کا ایسا اہتمام کیا کہ صحابہ نے قرآن غلط لکھ دیا تو وہ غلط ہی رہ گیا، اس کو بھی چینج نہیں کریں گے، یہ ایسا حفاظت کا اہتمام۔ اللہ ایسے حساس موضوع پہ بے لگام اور بے باک ہو کر بولنا، بالکل بے ڈھنگا بولنا، ادب اصل ہے نا، ادب نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جب تمہارے دل میں ادب نہیں، تمہارے جذبات میں ادب نہیں، تمہاری سوچوں میں ادب نہیں، تمہاری فکر میں ادب نہیں، تمہارے علم میں ادب نہیں، تمہارے مکتبہ فکر میں ادب نہیں، تمہارے اسلاف میں ادب نہیں، تو جب تمہاری زبان کھلے گی تو ایسی غلاظت تمہاری زبان سے نکلے گی، قرآن کے بھی خلاف، نبی کے بھی خلاف نکلے گی ایسی زبان سے بکواسات۔ میں کوئی انٹلیکچوئل گفتگو نہیں کرنا چاہتا، کوئی گرامر کی بحث نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں آپ کو ایک نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں، آپ کو پتہ لگے گا کہ یار معیار کیا ہوتا ہے، معیار کیا ہوتا ہے، انداز کیا ہوتا ہے، ادب کیا ہوتا ہے۔ ہمارے اسلاف، ہمارے اکابر کا انداز کیا ہوتا تھا، ادب کا، احترام کا۔ دور حاضر کی مثال دے رہا ہوں، زیادہ دور نہیں جا رہا میں، دور حاضر کی آپ کو مثال دے رہا ہوں۔ منیب الرحمان صاحب قامت برکاتہم العالیہ، ہمارے اکابر علماء میں سے منیب الرحمان صاحب سے سوال ہوا میڈیا پہ، یقین مانے آپ گہرائی سے صرف اس جواب کو سنیے گا، آپ کو مسئلہ کلیئر ہو جائے گا، ہم آگے بڑھ جائیں گے۔ اینکر کہتا ہے نوعیت یہی ہے جو میں نے ابھی اس کی خباثت، غلاظت، ساری چیزیں ذکر کر دی ہیں نا گستاخیوں کی، اس کے سوال کی۔ اچھا یہ ویڈیو میں نے سالوں پہلے میں نے خود یہ ویڈیو دیکھی تھی تو مجھے یاد ہے، اور اس مقام پہ یاد آ گئی یہ معاملہ دیکھتے ہی۔ وہ پوچھتا ہے کہ یہ بتائیں قرآن پہ اس طرح کا کوئی اعتراض کیا جاتا ہے کہ قرآن گرامر کے لحاظ سے صحیح نہیں، ترتیب کے لحاظ سے صحیح نہیں، بات کہاں سے شروع ہو جاتی ہے، اچانک کہاں ختم ہو جاتی ہے، قرآن پہ اس طرح کا کوئی اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ اصول و ضوابط صرفی نحوی قاعدوں کے مطابق ٹھیک نہیں، صرفی نحوی قاعدے عربی گرامر کے لحاظ سے، آپ کے آسان لفظوں میں سمجھا رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو یہ صحیح نہیں، تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اب میڈیا پہ ایسا سوال ہو، اتنا سینسیٹیو کوسچن، بہت حساس موضوع ہے، اب وہ سوال کر رہا ہے، جو ایک ون لائنر جواب دیا نا منیب الرحمان صاحب نے، سمندر کو کوزے میں بند کر دیا، سب کے منہ بند کر دیے، سارے اعتراض کے جواب دے دیے۔ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں ایک بات یاد رکھیے گا ہمیشہ کہ اصول، ضوابط، یہ گرامر، یہ سب کچھ قرآن کے تابع اور پابند ہے، قرآن اصولوں کے تابع نہیں ہے، یہ اصول قرآن کے تابع ہیں۔ یہ ہے جواب، یہ ہے انداز، یہ ہے ادب، یہ ہے طریقہ، یہ ہے سلیقہ گفتگو کا، کہ اگر اس طرح کے سینسیٹیو ٹاپک پہ بولنا بھی پڑ جائے تو پھر کس انداز سے بولا جاتا ہے کہ بھائی یہ اصول، یہ ضوابط، یہ گرامر میں الجھنے کی ضرورت نہیں، ہم قرآن کو، اللہ کے کلام کو اس کے تابع نہیں مانتے، ارے یہ گرامر کو اس کے دامن میں لے آؤ، یہ قرآن کے تابع ہے، قرآن جیسے چاہے گا گرامر ویسی بنے گی، نہ کہ گرامر جیسے ہم قرآن کو ویسا چاہیں گے۔ یہ ہے سمجھنے کا زاویہ، یہ ہے انداز، تو اس چیز کو ذہن نشین رکھیں، اپنی زندگی میں کبھی بھی ادب کے دامن کو نہ چھوڑیں، اور ان لوگوں کو بھی نہ چھوڑیں جو با ادب ہیں۔ ادب سے وابستہ رہیں گے نا تو آپ کی زندگی میں خوشحالی بھی رہے گی، آپ کا ایمان بھی محفوظ رہے گا۔